وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين۔ حمد و صلات کے بعد اللہ رب العالمین کا لاکھ لاکھ شکر اور مولا کریم کا بڑا ہی احسان ہے کہ جس رب کائنات نے ہمیں اپنی زندگی میں ایک مرتبہ پھر جمعۃ المبارک کی بابرکت ساعتیں، اجتماعی سجدہ ریزی اور اجتماعی عبادت کی سعادت اور توفیق عطا فرمائی۔ الحمدللہ۔ شعبان المعظم کا بابرکت مہینہ اپنی تمام تر کمالات، وسعتیں، عظمتیں، عطائیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کی بہار کی نوید دینے کے لیے ہمارے درمیان موجود ہے۔ شب بارات کی پر نور ساعتوں کی آمد ہے۔ یوں تو پورا سال انسان نمازیں بھی پڑھتا ہے، تلاوت بھی کرتا ہے، مختلف قسم کی حسنات اور نیکیاں بھی کرتا ہے، لیکن دل میں یہ کھٹکا رہتا ہے، پتہ نہیں ہماری نمازیں قبول ہوئیں یا کہ نہیں، اللہ اکبر۔ پتہ نہیں ہمارے سجدے قبول ہوئے یا کہ نہیں، پتہ نہیں ہماری تلاوت قرآن اس کی بارگاہ میں مقبول ہوئی یا کہ نہیں۔ انسان کے دل میں ایک سوچ رہتی ہے، کیونکہ پورا سال انسان اپنے رب کی طرف متوجہ رہتا ہے۔ اللہ کی جو ذات ہے یہ رحمان ہے، اللہ کی ذات رحیم ہے۔ 70 ماؤں کی مامتا سے زیادہ رب کریم اپنے بندوں کے دل کی تڑپ کو، ان کی التجا کو، ان کی دعا کو سنتا ہے۔ اور پھر سال میں کچھ ایسے لمحات آتے ہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت، کرم اور بخشش اور عطا کے دروازے اوپن ہو جاتے ہیں، کھل جاتے ہیں۔ خدا کی طرف سے آواز آتی ہے کہ بندے سال پورا تو رب سے مانگتا رہتا ہے، آج تیرا رب تم پر مہربان ہے اور تیرا رب تجھ سے کہتا ہے کہ مانگ کیا مانگتا ہے۔ اب مجھے بتائیں کہ وہ لمحہ کتنا حسین ہوگا، وہ لمحہ کتنا کریم ہے، وہ لمحہ کتنا مہربان ہے کہ جب خدا کی رحمت پکار رہی ہو اور بندے اپنے دامن کو، گناہگار دامن کو پھیلا کر اپنے گناہوں سے استغفار بھی مانگ رہے ہوں، اپنے رب سے توبہ بھی کر رہے ہوں، اپنے رب کی بارگاہ کے اندر رحمت کے طالب بھی ہوں، تو اللہ رب العالمین گناہگاروں کے دامن کو مغفرت سے، رحمت سے، کرم سے اور عطا سے بھر دیتا ہے۔ اور ان مبارک لمحات میں، ان مبارک ایام اور مبارک راتوں میں ایک رات شعبان المعظم کی 15ویں شب ہے، جس شب کو شب بارات کہتے ہیں۔ یہ اتنی مبارک شب ہے، اتنی عظیم شب ہے کہ احادیث کے مطابق سورج کے غروب ہونے سے لے کر سورج کے طلوع ہونے تک پوری رات اللہ تعالیٰ کی رحمت بندے کو پکار رہی ہوتی ہے کہ اے میرے بندے مانگ، آج تو کیا مانگتا ہے، تیرا رب تمہیں عطا فرمائے۔
اس شب کو ہمارے مفسرین اور محدثین نے شب توبہ بھی کہا ہے، اس شب کو ہمارے مفسرین اور محدثین نے شب برات بھی کہا ہے، اس شب کو مفسرین اور محدثین نے شب رحمت بھی کہا ہے، شب کرم اور فضل بھی کہا ہے، اور یہی شب ہے جس میں فیصلہ ہوگا کہ ہم نے آئندہ سال اس دنیا میں رہنا ہے یا کہ نہیں رہنا ہے، ہم نے کیا کھانا ہے کیا پینا ہے، ہمارے رزق کا اور ہماری تقدیروں کا فیصلہ ہونا ہے۔ اس لیے اللہ کے حبیب علیہ السلام کی سنت یہ ہے کہ ہم اس بابرکت مہینے کے اندر کثرت سے استغفار کریں، کثرت سے تلاوت قرآن کریں، کثرت سے روزے رکھیں، اپنے رب کی طرف رجوع کریں، تاکہ اللہ رب العالمین جب وہ مبارک ساعتیں عطا کرے تو ہمارا مزاج، ہماری کیفیت اور ہمارا جو ہے وہ تصور اور تخیل اس طرف متوجہ ہو۔ اللہ رب العالمین ان بابرکت ساعتوں سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن حکیم فرقان مجید کے متعدد مقامات ایسے ہیں کہ جس میں اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے حبیب کی امت کو استغفار کرنے کی تاکید فرمائی ہے، اور احادیث کے اندر اللہ کے پیارے حبیب لبیب نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم اگر سچے دل سے اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کرو گے، استغفار کرو گے، تو تمہارے گناہ اگر پہاڑوں کے برابر ہوں گے، ریت کے ذروں کے برابر ہوں گے، یا بارش کے قطروں کے برابر ہوں گے، تو اللہ رب العالمین اپنی رحمت سے ان کو معاف کر دے گا۔ یہ خدا کی طرف سے نوید کا مہینہ ہے، خوشخبری کا مہینہ ہے، عطا کا مہینہ ہے، لیکن اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ان مبارک ساعتوں کا تعین بھی کر دیا، ان کی فضیلت بھی بیان کر دی، اور ان مبارک لمحات کو بیان کرنے کے ساتھ ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس چیز کی بھی نشاندہی فرمائی ہے کہ حضور نے فرمایا کہ اس رات کو اللہ کی مغفرت اور اللہ کی عطا اور اس کی رحمت کا عالم یہ ہوتا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ اگر کسی کے گناہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر بھی ہوں گے، خداوند قدوس اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ حتیٰ کہ ایک حدیث کے مطابق اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا کہ اگر تم سچے دل سے توبہ کرو گے، استغفار کرو گے، اپنے رب کی طرف رجوع کرو گے، اللہ تعالیٰ تمہیں گناہوں سے اس طرح پاک کر دے گا کہ گویا کہ تم نے ابھی گناہ کیا ہی نہیں۔ اور حدیث کے الفاظ ہیں، حضور نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے سچی توبہ کرنے والا اس طرح ہو جاتا ہے کہ گویا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ اسی طریقے سے آپ نے دیکھا ہوگا ایک شب رمضان میں اللہ نے ہمارے لیے رکھی ہے جسے لیلۃ القدر کہتے ہیں، اور اس کا اجر بھی اللہ نے بیان فرمایا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے، بہتر ہے۔ اور جب اس کا اجر بیان کر دیا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لیکن اس شب کو تمہیں خود تلاش کرنا پڑے گا۔ فرمایا کہ رمضان کے مہینے کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں تم لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود اس شب کو تلاش کرنے کے لیے جب تک حضور حیات رہے، حضور علیہ السلام ہر رمضان کے آخری عشرے میں خود اعتکاف فرمایا کرتے تھے، اس نیت سے کہ ہمیں لیلۃ القدر کی وہ ساعتیں، وہ لمحات نصیب ہو جائیں۔ فرمایا کہ لیلۃ القدر تمہیں کیا کرنی پڑے گی؟ تلاش کرنی پڑے گی۔
अच्छा, बंदे कोशिश करते हैं, कुछ एतकाफ बैठते हैं, कुछ इन ताक रातों में जाग कर गुजारते हैं, लेकिन फिर भी दिल में खटका रहता है कि पता नहीं 21वीं शब थी लैलतुल कदर, या 23वीं शब थी, या 25वीं शब थी, या 27वीं शब थी, या 29वीं शब थी। एक तजस्सुस रहता है। लेकिन चूंकि इंसान ने कोशिश की होती है तो अल्लाह ताला उसकी मेहनत के मुताबिक, उसकी नीयत के मुताबिक, उसकी कोशिश के मुताबिक उसे लैलतुल कदर का अजर तो अता करेगा ही करेगा। लेकिन अगर किसी ने 21 को तलाश की है, 23 को तलाश की है, 25 को तलाश की है और 27 को तलाश की है, तो अल्लाह ताला उनमें से एक शब तो उसे नसीब करेगा ही करेगा और बाकी शबों में भी उसकी नीयत के मुताबिक उसको अजर अता फरमा देगा। लेकिन शाबान अल मुअज़्ज़म की 15वीं शब के अंदर ये कमाल है। शाबान अल मुअज़्ज़म की 15वीं शब, जिसे शब बारात कहते हैं, इस शब की ये खुसूसियत है कि अल्लाह के प्यारे हबीब लबीब नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने और ख़ुद रब करीम ने कुरान हकीम फुरकान मजीद के अंदर इस रात की अहमियत को बयान कर दिया और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस रात का अजर भी बयान कर दिया और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस रात का ताय्युन भी फरमा दिया। हुज़ूर ने फरमाया कि ये रात शाबान अल मुअज़्ज़म की 15वीं शब है। तो जब ताय्युन भी फरमा दिया कि ये शब मग़फ़रत की शब है, जब ताय्युन भी फरमा दिया कि इस शब को अगर किसी के गुनाह समुंदर की जाग के बराबर हों या पहाड़ों के बराबर हों या 7 ज़मीनों और 7 आसमानों के बराबर भी अगर किसी के गुनाह होंगे, तो वह अगर इस रात को सच्चे दिल से तौबा करेगा तो अल्लाह उसकी मग़फ़रत फरमा देगा। तो इस रात का ताय्युन भी फरमा दिया। इस रात में मग़फ़रत की जो रब करीम की मग़फ़रत की शान है, उस शान को भी अल्लाह के हबीब ने बता दिया। लेकिन साथ साथ हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जहाँ पर शब बारात की फजीलत को बयान फरमाया है, जहाँ पर शब बारात की अज़मत को बयान फरमाया है, जहाँ पर शब बारात की रिफ़त और मकाम और मर्तबे को बयान फरमाया है, उसके साथ साथ चूँकि रात इतनी बड़ी है कि जिसके अजर को भी मेरे मुस्तफ़ा ने बयान कर दिया, जिसकी फजीलत को भी मेरे मुस्तफ़ा ने बयान कर दिया, तो ज़रूरत थी कि इस रात में जब ताय्युन होने के बावजूद भी अगर कोई गफलत करेगा तो फिर उसकी बदबख्ती के अलावा और कुछ नहीं हो सकता। इसलिए नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जहाँ पर शब बारात की फजीलत को बयान फरमाया, जहाँ पर शब बारात की अज़मत को बयान फरमाया, जिस जगह शब बारात की जो है वो रिफ़त को बयान फरमाया, वहाँ पे अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कुछ निशानदेही की है। हुज़ूर ने फरमाया कि गुनाहगारों की भी कुछ अक़साम हैं और कुछ गुनाहगार ऐसे हैं कि जिनकी शब बारात को भी मग़फ़रत नहीं होती है। शब बारात की वो अजीम रात है जिस रात को सूरज के ग़ुरूब होने से लेकर सूरज के तुलू होने तक पूरी रात रब की रहमतें आवाज़ देती है, पूरी रात अल्लाह की मग़फ़रत आवाज़ देती है, पूरी रात रहमत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, पूरी रात मग़फ़रत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, पूरी रात अता की मूसलाधार बारिश बरसती रहती है। उसके बावजूद भी अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने निशानदेही की है कि कुछ गुनाह ऐसे हैं कि जिनको अल्लाह ताला इस शब को भी उन गुनाहगारों की मग़फ़रत को रोक देता है। इसलिए नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उन गुनाहगारों की और उन गुनाहों की निशानदेही भी फरमा दी है। क्यों फरमाई है? हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम रहमतल लिल आलमीन है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ना सिर्फ अपनी उम्मत के लिए बल्कि कमो पेश 1.25 लाख अम्बिया और मुरसलीन की उम्मतों के लिए भी रहमत बनकर आए। मेरे नबी जानवरों के लिए भी रहमत हैं, मेरे नबी चरिंद के लिए भी रहमत हैं, मेरे नबी परिंद के लिए भी रहमत हैं, मेरे नबी कायनात की हर शय के लिए रहमत बनकर आए हैं। तो उस रहमत का तकाजा था कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जिस तरह की मैंने गुज़श्ता दर्स में आपकी खिदमत में पेश किया था कि शब महराज को अल्लाह ताला ने जो अपने महबूब को जलवे दिखाए,
جو قرب خاص عطا فرمایا، جو حسن مطلق کا دیدار عطا فرمایا، اس شب بھی اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام اپنی گناہگار امت کو نہیں بھولے۔ اس شب میں بھی حضور اپنی گناہگار امت کو نہیں بھولے۔ اور یہی بات ہے کہ حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اگر اپنی گناہگار امت کا خیال نہ ہوتا تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام خدا کے انہی جلووں میں گم رہتے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہیں رہ جاتے، لیکن سرکار کو اپنی گناہگار امت کا خیال تھا، اس لیے اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام واپس دنیا کے اندر آئے اور رب کی طرف سے جو رحمتوں، برکتوں اور عطاؤں کے خزانے میرے مصطفیٰ کو ملے ہیں تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اپنی امت کے اندر تقسیم فرمایا۔ یہی وجہ ہے کہ ایک حدیث کے مطابق حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا واللہ یؤتی، میرا رب مجھے عطا کرنے والا ہے، وانا قاسم، اور میں اس کی رحمت سے اس کو تقسیم کرنے والا ہوں۔ اللہ کی رحمت سے اس کو کیا کرنے والا ہوں؟ تقسیم کرنے والا ہوں۔ اب دیکھیں جب شب بارات کی فضیلت بتا دی کہ اس میں بڑے سے بڑا گناہگار بھی ہوگا بخشا جائے گا، لیکن ساتھ میں یہ بھی بتا دیا کہ چند لوگ ایسے ہیں، چند گناہ ایسے ہیں جس میں انسان پڑ گئے ہیں، جن کی انسانوں کو لت لگ گئی ہے، جن کو انسانوں کی بری عادت پڑ گئی ہے۔ حضور نے فرمایا جب تک وہ گناہ نہیں چھوڑیں گے، جب تک وہ بری عادت نہیں چھوڑیں گے، جب تک وہ بری سوچ نہیں چھوڑیں گے، جب تک وہ بری صحبت نہیں چھوڑیں گے، اور جب تک سچے دل سے اپنے رب سے وعدہ نہیں کریں گے کہ آئندہ میں یہ کام دوبارہ نہیں کروں گا، فرمایا اس وقت تک شب بارات کو بھی ان کی مغفرت کو روک دیا جاتا ہے، شب بارات کو بھی ان کی توبہ کو کیا کر دیا جاتا ہے؟ روک دیا جاتا ہے۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان گناہوں کی اور ان گناہگاروں کی نشاندہی فرمائی ہے۔ اس لیے ابھی کمنگ جو تھرسڈے ہے یہ شب بارات ہے، اللہ نے ہمیں اس کے بیچ میں یہ جمعہ عطا فرمایا ہے، تو میں نے مناسب سمجھا کہ آج میں آپ کی خدمت کے اندر ان گناہگاروں کی اور ان گناہوں کی نشاندہی کروں جن کی وجہ سے شب بارات کو مغفرت نہیں ہوگی۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ حضور نے فرمایا کہ اگر کسی کے گناہ پہاڑوں کے برابر بھی ہوں، ساتوں زمینوں اور ساتوں آسمانوں کے برابر بھی اگر کسی کے گناہ ہوں گے تو اگر وہ سچے دل سے توبہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اور پھر شب بارات کو میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا کہ میرا رب انکنڈیشنل طور پر جب اس نے رحمت کے دروازے کھول دیے ہیں، لیکن حضور نے فرمایا کہ اس میں بھی چند ایسے بدقسمت لوگ ہیں جو ایسے گناہوں کے اندر زندگی گزار رہے ہیں، سرکار نے ان کی نشاندہی کی۔ ان میں سے سب سے پہلا گناہ کیا ہے جس کی وجہ سے جو ہے وہ انسان کی مغفرت نہیں ہو سکتی شب بارات کو بھی جب تک کہ وہ اس گناہ کو نہیں چھوڑے گا؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ان میں سے ایک گناہ وہ ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے دل میں کینہ رکھتا ہو، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے دل میں حسد رکھتا ہو، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے دل میں بغض رکھتا ہو، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے دل میں میل رکھتا ہو۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تک ان کا دل کینے سے پاک نہیں ہوگا شب بارات کو ان کی مغفرت نہیں ہے، جب تک ان کا دل حسد سے پاک نہیں ہوگا ان کی مغفرت شب بارات کو روک دی جائے گی، جب تک ان کا دل حسد اور بغض اور کینے سے پاک نہیں ہوگا اور وہ سچی توبہ نہیں کریں گے، اپنے دل کو صاف۔ ہم دیکھیں ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم جب دنیا میں کسی سے دشمنی کرتے ہیں یا دنیا میں کسی سے ناراض ہوتے ہیں یا دنیا میں کسی سے حسد اور بغض رکھتے ہیں تو اس کینے کو لے کر قبروں تک چلے جاتے ہیں، لیکن ہمارے دل اتنے سخت ہو چکے ہیں کہ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ وہ اللہ اتنا مہربان، وہ رب اتنا رحیم، وہ رب اتنا کریم، وہ رب اتنا عطا والا کہ اس نے رحمت مغفرت کے شب بارات کو سورج کے غروب ہونے سے لے کر طلوع ہونے تک
خود آسمان دنیا پر حضور فرماتے ہیں اللہ اپنی رحمت کے مطابق، اللہ اپنی شان کے مطابق نزول اجلال فرماتا ہے، اور خدا کی رحمتیں آواز دیتی ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا جس کو عطا کیا جائے، ہے کوئی مغفرت کا طالب اس کی مغفرت کر دی جائے، ہے کوئی بخشش کا طالب اس کی بخشش کر دی جائے، ہے کوئی رحمت کا طالب اس کے دامن کو رحمت الہی سے بھر دیا جائے۔ حضور نے فرمایا اس رات کو بھی اس شخص کی بخشش نہیں ہوگی جس کا دل صاف نہیں ہے۔ تو پتہ چلا مغفرت کے لیے، توبہ کے لیے، توبہ کی قبولیت کے لیے، مغفرت کی قبولیت کے لیے، گناہوں کی معافی کے لیے سب سے پہلے ہم نے اپنے آپ کو بدلنا ہے، اپنے دل کو صاف کرنا ہے کینے سے، اپنے دل کو صاف کرنا ہے بغض سے، اپنے دل کو صاف کرنا ہے حسد سے، اپنے دل کو صاف کرنا ہے دوسروں کو نقصان پہنچانے سے، اپنے دل کو صاف کرنا ہے بری سوچ سے، اپنے دل کو صاف کرنا ہے برے تصور سے، اپنے دل کو صاف کرنا ہے برے تخیل سے۔ فرمایا جس شخص کی کیفیت یہ ہوگی کہ اس کا دل سب کے لیے صاف ہوگا، فرمایا اسے خدا کی طرف سے مغفرت بھی ملے گی، رحمت بھی ملے گی، عطا بھی ملے گی، اور شب برات کو میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ میں اسے بخشش کی گارنٹی بھی دے دوں۔ اب آپ اندازہ لگائیں، آپ مجھے بتائیں کہ ہم میں سے کون شخص ایسا نہیں ہے جس کے دل میں اپنے کسی نہ کسی مسلمان بھائی کے لیے، کسی نہ کسی مسلمان بہن کے لیے، جس کے دل کے اندر بغض نہ ہو۔ علماء کو دیکھیں ان میں بغض، عورتوں کو دیکھیں ان میں ایک دوسرے کے خلاف بغض، اور بڑے بڑے منصبوں پر ہم فائز ہو جاتے ہیں لیکن ہمارے دل ایک دوسرے کے لیے صاف نہیں ہوتے۔ اور جن کا دل صاف ہوتا ہے ان کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس لگی تھی، صحابہ اکرام ہدایت کے ستارے میرے مصطفیٰ کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، اور مجلس مصطفیٰ لگی تھی، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ایک شخص آیا سامنے سے ایک شخص آیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے دنیا میں چلتا پھرتا جنتی دیکھنا ہے وہ دیکھو سامنے سے آ رہا ہے۔ صحابہ اکرام کہتے ہیں ہم سب کی نظریں اس کی طرف چلی گئی۔ کہتے ہیں دوسرے دن پھر مجلس لگی تو حضور علیہ الصلوۃ کہتے ہیں پھر مجلس لگی تھی، پھر وہی شخص آیا۔ حضور نے فرمایا جس نے دنیا میں چلتا پھرتا جنتی دیکھنا ہے وہ دیکھو وہ آ رہا ہے۔ کہتے ہیں تیسرے دن پھر مجلس لگی، حضور علیہ السلام نے فرمایا جس نے دنیا میں چلتا پھرتا جنتی دیکھنا ہے وہ ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاروق اعظم کے بیٹے، آپ فرماتے ہیں کہ 3 دن میں اس شخص کو دیکھتا رہا تو میں نے دل میں نیت کر لی کہ میں اس شخص کو اپنے گھر پہ مہمان بناتا ہوں۔ اچھا جب دور دراز سے صحابہ اکرام آتے تھے نا تو جو قریب کے صحابہ اکرام ہوتے تھے نا تو وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرماتے تھے کہ یہ میرا مہمان ہے، اس کو کون اپنے گھر پہ مہمان بنائے گا۔ اس طریقے سے اسلام کا ابتدائی دور تھا۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ میں نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوا، تیسرا دن تھا، حضور نے فرمایا جس نے چلتا پھرتا جنتی دیکھنا ہو تو اس شخص کو دیکھ لو۔ آپ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے سامنے حاضر ہوا، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، اس شخص کو میں اپنا مہمان بنانا چاہتا ہوں۔ کیا کرنا چاہتا ہوں؟ اور 3 دن تک میں ان کو اپنے پاس ٹھہرانا چاہتا ہوں۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ میری نیت کیا تھی؟ میری نیت یہ تھی کہ یہ کتنا خوش قسمت شخص ہے کہ 3 دن سے حضور فرما رہے ہیں کہ جس نے چلتا پھرتا جنتی دیکھنا ہو یہ دیکھ لو۔ آپ فرماتے ہیں میں اس نیت سے اس کو مہمان بنانے کا میں نے سوچا کہ میں دیکھوں تو صحیح کہ یہ عمل کون سا کرتا ہے، اس کی وہ کون سی ادا ہے جس کو اللہ بھی خوش ہے اور اس کا رسول بھی خوش ہے۔ کہتے ہیں میں ان کو اپنے گھر لے گیا، میں نے ان کی مہمان نوازی کی۔ تو کہتے ہیں کہ جب بالکل میں 3 دن تک ایک ایک ادا ان کی لکھتا رہا، چیک کرتا رہا، آبزرو کرتا رہا، دیکھتا رہا کہ آخر وہ کون سا عمل کرتے ہیں کہ جن کی وجہ سے حضور 3 دن سے ان کو جنتی فرما رہے ہیں۔ تو آپ کہتے ہیں رب کعبہ کی قسم میں نے اس شخص کے اندر کوئی ایسا عمل نہیں دیکھا جو میں نہ کرتا ہوں اور وہ کرتا ہوں۔ نماز کا ٹائم ہوا، آرام سے میں نے بھی نماز پڑھی، اس نے بھی پڑھی، کھانا میں نے بھی کھایا، اس نے بھی کھایا، کوئی ایسا چینج یا کوئی ایسی نئی چیز میں نے اس میں نہیں دیکھی جو مجھے متاثر کر سکے۔ تو کہتے جب 3 دن ہوئے، جب جانے کا وقت ہوا تو حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ میں نے اس کا بازو پکڑا
اور میں نے اسے کہا کہ میں تمہیں اس رسول اللہ کا واسطہ دیتا ہوں جس اللہ کے رسول نے 3 دن سے تیرے جنتی ہونے کی خبر دی ہے. تو بتا، میں 3 دن سے تجھے دیکھ رہا ہوں، تجھے آبزرو کر رہا ہوں، اور اس نیت سے کہ آخر تو کون سا عمل کرتا ہے. تو میرے علم میں کوئی ایسی نئی بات نہیں آئی کہ جو میں کرتا ہوں اور تو نہ کرتا ہو، یا تو کرتا ہو تو میں نہ کرتا ہوں. کوئی نئی بات میرے نظر نہیں آئی. 10 وجہ کی ہے. اس نے کہا جی اور تو کوئی بات نہیں، میں تو گناہگار سا بندہ ہوں، لیکن اتنی بات ہے کہ ہر روز رات کو سونے سے پہلے جب میں بیڈ پر جاتا ہوں، بستر پر جاتا ہوں سونے کے لیے، تو سونے سے پہلے میں اللہ سے سچی توبہ کر کے اپنے دل کو ہر مسلمان بھائی اور ہر مسلمان بہن سے کے لیے کینے سے، بغض سے، حسد سے صاف کر کے اپنے دل کو سوتا ہوں. حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں تیری یہی وجہ ہے، تیری یہی ادا ہے کہ جس کی وجہ سے خدا نے تیری کیا کر دیا، تجھے جنتی ہونے کا سرٹیفکیٹ دیا اور مصطفیٰ نے اس کا اعلان کیا ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا کہ اچھا وہ شخص 3 دن حضور نے اس کو جنتی ہونے کی خبر کیوں دی؟ وہ دل، اس کا دل کینے سے پاک تھا، اس کا دل حسد سے پاک تھا، اس کا دل بغض سے پاک تھا، اس کے دل کے اندر کسی کے خلاف نفرت نہیں تھی، اس کے دل کے اندر کسی کے خلاف بغض اور حسد نہیں تھا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ چلتا پھرتا دنیا میں جنتی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث کے اندر فرمایا، حضور نے فرمایا شب برات کو بڑے سے بڑے گناہگار کی بخشش ہوگی، لیکن جس کا دل صاف نہیں ہے، جب تک اس کا دل صاف نہیں ہوگا بخشش نہیں ہوگی. جس کے دل میں کینہ ہے، جب تک اس کینے کو دور نہیں کرے گا بخشش نہیں ہوگی. جب تک اس دل کے اندر جو ہے وہ حسد کو دور نہیں کرے گا، شب برات کو بھی اس کی بخشش نہیں ہوگی. اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا دوسرا شخص کون سا ہے؟ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس کی شب برات کو بھی مغفرت نہیں ہوگی. حضور نے فرمایا وہ بدبخت شخص، اس کی شب برات کو مغفرت نہیں ہوگی جو جس کو شراب پینے کی لت لگی ہوئی ہے، جو شراب پینے کی عادت جس کو لگی ہوئی ہے. حضور نے فرمایا جب تک وہ شراب کو نہیں چھوڑے گا اور سچی توبہ نہیں کرے گا، اپنے رب سے وعدہ نہیں کرے گا کہ آج کے بعد میں نے شراب کو منہ نہیں لگانا ہے، فرمایا شب برات کو بڑے سے بڑے گناہگار کی بخشش ہو جائے گی. اس گناہگار کی بھی بخشش ہو جائے گی جس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں. اس گناہگار کی بھی بخشش ہو جائے گی جس کے گناہ ریت کے ذروں کے برابر ہو. اس گناہگار کی بھی بخشش ہو جائے گی جس کے گناہ بارش کے قطروں کے برابر ہوں. لیکن اس شخص کی بخشش نہیں ہوگی جو مسلمان کہلاتا ہے اور منہ میں شراب کی بوتل لگائی ہوئی ہے. فرمایا شرابی کی بخشش نہیں ہوگی جب تک کہ وہ شراب نہ چھوڑ دے. اور تیسرا بدبخت شخص کون سا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس شخص کی بھی شب برات کو بخشش نہیں ہوگی جس کے ماں باپ زندہ ہیں اور وہ اس سے ناراض ہیں. وہ اپنے ماں باپ کے لیے دل دکھانے کا سبب بن رہا ہے، والدین کے لیے اذیت کا سبب بن رہا ہے. فرمایا کہ اگر بندہ چاہے کہ شب برات کو اس کی بخشش ہو تو اپنے ماں باپ کو راضی کرے. ماں باپ زندہ ہیں تو ان سے معافی مانگے اور ان کو راضی کرے. اور ماں باپ اگر اس کی ناراضگی میں چلے گئے ہیں، علماء اور محدثین نے لکھا کہ ماں باپ کی قبر پر جا کر ان سے معافی مانگے. کیوں کہ ماں باپ کے لیے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے بعد اپنی وحدانیت کے بعد جس کے ساتھ احسان کا ذکر کیا ہے، فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، ماں باپ کے ساتھ احسان کرو. پھر اسی طریقے سے اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو مشرک ہوگا، جو خدا کے ساتھ شرک کر رہا ہوگا، اس کی بخشش نہیں ہوگی. فرمایا جو عادی زنا ہوگا، جس کو زنا کرنے کی عادت پڑی ہوئی ہوگی اور حرام کی زندگی گزار رہا ہوگا، اس کی بخشش نہیں ہوگی. تو میرے دوستو یہ شب برات میں صرف 6 دن رہ گئے ہیں. کتنے دن رہ گئے ہیں؟ 6 دن شب برات کے اندر رہ گئے ہیں. کمنگ تھرسڈے کو شب برات ہے. اس سے پہلے اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے اگر ایک طرف شب برات کی اہمیت کو بیان کیا ہے،
ایک طرف شب بارات کی بخشش کو بیان کیا ہے، ایک طرف شب بارات کو اللہ کی طرف سے آنے والی رحمت کو بیان کیا ہے، ایک طرف شب بارات کو آنے والی جو ہے اللہ کی طرف سے عطاؤں کو میرے رب نے، میرے مصطفیٰ نے بیان کر دیا ہے، اور دوسری طرف حضور نے فرمایا کہ اگر شب بارات کو بخشش چاہتے ہو تو خدا کے ساتھ شرک نہ کرنا، اگر شب بارات کو بخشش چاہتے ہو تو اپنے دل کو اپنے مسلمان بھائیوں اور مسلمان بہنوں کے لیے صاف رکھو، دل کے اندر دوسرے کے بارے میں بغض نہ رکھو، دل کے اندر دوسرے کے بارے میں حسد نہ رکھو۔ اسی وجہ سے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو دوسروں سے حسد کرتا ہے، فرمایا حسد انسان کی نیکیوں کو اس طرح کھا جاتی ہے جس طرح آگ خشک لکڑی یا خشک گھاس کو کھا جاتی ہے۔ جب خشک لکڑی کو آگ جلاتی ہے تو وہ راکھ بنتی ہے یا نہیں بنتی؟ فرمایا انسان دوسرے سے حسد کر رہا ہوتا ہے، اس کی اپنی نیکیاں ضائع ہو رہی ہوتی ہیں۔ انسان دوسرے سے بغض رکھ رہا ہوتا ہے، اس کا اپنی نیکیاں ضائع ہو رہی ہوتی ہیں، اور جس سے وہ حسد اور بغض رکھتا ہے اگر اس کے اندر وہ چیز نہیں پائی جا رہی ہے تو خدا اس کی نیکیوں میں اضافہ کر رہا ہے، اس کے درجات کو بلندی کا سبب بن رہا ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ شب بارات کو فرمایا جو مشرک ہے، جو اللہ سے شرک کرنے والا ہے، جو کفر کرنے والا ہے، فرمایا اس کی اس وقت تک مغفرت نہیں ہوگی جب تک کہ وہ شرک سے تائب نہیں ہوگا۔ شب بارات کو جس کے دل کے اندر کینہ ہے، بغض ہے، حسد ہے، جب تک اپنے دل کو اپنے مسلمان بھائیوں اور بہنوں کے لیے صاف نہیں کرے گا، فرمایا وہ جتنے لمبے سجدے کر دے اس کی بخشش نہیں ہوگی، وہ جتنی لمبی دعائیں کرے اس کی بخشش نہیں ہوگی، وہ جتنی لمبی تلاوت کرے اس کی بخشش نہیں ہوگی۔ اور فرمایا شب بارات کو جو اپنے والدین کا نافرمان ہے اس کی بخشش نہیں ہوگی جب تک کہ وہ ان کو راضی نہیں کرے گا۔ شب بارات کو فرمایا جو عادی شراب ہے اس کی بخشش نہیں ہوگی جب تک کہ وہ شراب کو نہیں چھوڑے گا۔ اسی طریقے سے اللہ کے حبیب علیہ السلام نے متعدد مقامات کے اوپر جو ہے وہ ان تمام چیزوں کی نشاندہی کیوں کر دی ہے؟ اس لیے کی ہے کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ تاکہ امت جو ہے وہ ان مبارک ساعتوں سے محروم نہ رہے۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ لیلۃ القدر، ایک لیلۃ القدر کو ہم تلاش کرنے کے لیے پورا ہفتہ اعتکاف کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ 10 دن اعتکاف کرتے ہیں رمضان میں یا کہ نہیں کرتے؟ پھر بھی ہمیں خلش رہتی ہے، پتہ نہیں وہ لیلۃ القدر کی ساتھ ہمیں نصیب ہوئی ہے یا کہ نہیں ہے، پتہ نہیں لیلۃ القدر کے وہ لمحات ہمیں نصیب ہوئے ہیں یا کہ نہیں ہوئے ہیں۔ لیکن شب بارات وہ عظیم شب ہے کہ جس کی مغفرت کا بھی میرے مصطفیٰ نے تعین کر دیا۔ شب بارات وہ محبوب شب ہے، حضور نے اس کا اجر بھی بیان کر دیا۔ شب بارات وہ محبوب شب ہے، سرکار نے اس کا تعین بھی کر دیا کہ وہ شعبان المعظم کی 15ویں شب ہے، اور اس کے مطابق اگر کوئی بڑے سے بڑا گناہگار بھی ہوگا شب بارات کو اس کی بخشش یقینی ہے اگر وہ سچی توبہ کرے گا۔ اور ساتھ میں اس کی نشاندہی کر دی کہ کینہ پرور کی بخشش نہیں ہے، والدین کے نافرمان کی شب بارات کو بخشش نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ عادی شراب کی شب بارات کو بخشش نہیں ہے، عادی زنا کی شب بارات کو مغفرت نہیں ہے، اس وقت تک جب تک کہ وہ ان تمام رذائل کو چھوڑے گا نہیں، جب تک کہ وہ ان تمام گناہوں کو چھوڑے گا نہیں، جب تک کہ وہ ان تمام گناہوں سے اللہ کی طرف سے معافی نہیں مانگے گا، اس وقت تک اس کی بخشش نہیں ہے۔ اس لیے میرے دوستو، اس شب کے آنے سے پہلے ہم میں سے ہر ایک نے اپنی اصلاح کرنی ہے۔ جب ہم اپنے آپ کو بدل دیں گے تو پھر زمانہ بدل جائے گا، پھر ہماری گفتگو میں بھی تاثیر ہوگی، ہماری صحبت میں بھی تاثیر ہوگی، ہماری دعا میں بھی تاثیر ہوگی۔ اور ایک اور علماء اکرام نے بیان کیا ہے کہ ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی، اس کی جہاں اور وجوہات ہیں وہاں ایک وجہ یہ ہے کہ ہم اللہ سے تو ہر چیز کے طالب ہیں کہ خدایا یہ بھی عطا کر، اللہ یہ بھی عطا کر، اللہ یہ بھی عطا کر، اللہ میں بڑا گناہگار ہوں، میں نے معاف کر دے۔ ہم یہ خدا کی طرف سے گڑ گڑا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ اللہ سے تو ہمیں امید ہے کہ وہ ہمارے بڑے سے بڑے گناہوں کو معاف کر دے، لیکن ہمارے اندر اتنا ظرف نہیں ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کو معاف کر دیں، اتنا ظرف نہیں ہے کہ اپنی سوسائٹی کے اندر جو ہے وہ ایک محبت اور امن کے ساتھ ہم رہیں، اتنا ظرف ہمارے اندر نہیں ہے کہ ہمارا دل ایک دوسرے سے کھنچے ہوئے ہیں، ہمارے دلوں کے اندر اس طرح مہریں لگی ہوئی ہیں، اس طرح تنگ ہو چکے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو آپ مجھے بتائیں، جب ہم ایک دوسرے کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں، ایک دوسرے کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں اور اللہ سے معافی کی امید کیے ہوئے ہیں،
اس لیے میرے دوستو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نشاندہی کی ہے کہ جب اتنی عظیم شب آ رہی ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ دل کینے سے پاک ہو، اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے ماں باپ ہم سے راضی ہوں، اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم شرک سے پاک ہوں، اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم ہر طرح کی بری صحبت کو چھوڑ کر سچے دل سے اپنی زندگی کے وے کا تعین کریں، وے آف دا لائف کا تعین کریں کہ ہم نے زندگی میں کسی کو دکھ نہیں پہنچانا ہے، ہم نے کسی کے بارے میں دل میں کینہ نہیں رکھنا ہے، ہم نے کسی کے بارے میں دل میں بغض نہیں رکھنا ہے۔ ہر وہ گناہ جس سے خداوند قدوس کا غضب اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے، ہم نے اپنے آپ کو اس سے بچا کے رکھنا ہے۔ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں جب ایسا دل لے کر آؤ گے نا تو پھر خدا کی بارگاہ سے تمہارے لیے مغفرت یقینی ہے۔ پھر شب بارات کو سورج کے غروب ہونے سے لے کر سورج کے طلوع ہونے تک اللہ کی پورا سال ہم خدا کو پکارتے ہیں، اور اس رات اللہ کی رحمت پکارتی ہے، مانگ بندیا کی چاہیے۔ مغفرت کا طالب ہے کوئی، اسے مغفرت عطا کی جائے، کوئی ہے رحمت کا طالب اسے رحمت عطا کی جائے، ہے کوئی اپنے رب سے مانگنے والا اس کے دامن کو بھر دیا جائے۔ اس لیے اور پھر اسی رات کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہماری زندگیوں کا فیصلہ ہونا ہے، کن لوگوں نے اس دنیا میں آنا ہے، پیدا ہونا ہے، کن لوگوں نے اس دنیا سے جانا ہے۔ یہ سارے آج کی اس رات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ فیہا یفرق کل امر حکیم، اس رات کو ہر حکمت والے کام کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے، اس رات کو رزق بانٹ دیا جاتا ہے، اس رات کو زندگیاں بانٹ دی جاتی ہے، اس رات کو فرشتوں کے ہاتھوں میں جو ہے وہ انسان کی تقدیر دے دی جاتی ہے کہ آئندہ سال تک اس نے دنیا میں رہنا ہے یا کہ نہیں رہنا ہے۔ تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام یہی وجہ ہے کہ اس مہینے میں کثرت سے تلاوت کرتے، استغفار کرتے، اور آپ نے وجہ بیان فرمائی کہ جب میری فائل میرے رب کی بارگاہ میں، حضور اپنے لیے کہتے ہیں کہ جب مجھ مصطفیٰ کی فائل میرے رب کی بارگاہ میں پیش ہو تو میں چاہتا ہوں یا تو روزے کی حالت میں نظر آؤں، یا تلاوت قرآن کرتا ہوا نظر آؤں، یا اپنے رب سے مناجات اور التجا اور دعا کرتا ہوا نظر آؤں۔ تو ہم تو سر سے پاؤں تک ہیں ہی گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ اس لیے خدا نے اگر ہمیں زندگی میں پھر موقع دیا ہے تو ہمیں اس سے جو ہے وہ ہر حال میں فائدہ اٹھانا چاہیے، تاکہ کوئی پتہ نہیں آئندہ سال یہ لمحات ملیں یا کہ نہ ملیں۔ اللہ تعالی ہمیں دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔